گل عذر و خطا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ مبارک اور کامیابی کا دن 21 سال اور چند مہینوں کی طویل اور سخت محنت کا ثمرہ تھا۔ اس کے پیچھے ایک اندھک کاوش اور تکالیف کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے نتائج اور ثمرات ان کی زندگی میں دکھا دیں۔ حیات طیبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینے کی 10 سالہ اور مکے کی 13 سالہ زندگی نہ آئی ہوتی تو یہ دن نظر کے سامنے نہ ہوتا۔ مکی زندگی دور جاہلیت کی رسم و رواج، خاندانوں کی لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، ان سب حالات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا پورا ہونا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہونا اور انہی حالات میں پروان چڑھنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ نبوت و رسالت کی چھاؤں میں تبلیغ کا حکم پہلے ڈھکے چھپے اور پھر علل اعلان قریش مکہ کے لیے ایک عذاب سے کم نہ تھا۔ قریش مکہ کا مکمل بائیکاٹ، شب ابی طالب کی گھاٹی کے 3 سال، عام الحزن طائف کی وادی کا ظلم، اسراء و معراج اور بیعت عقبہ اول و ثانی سے نبرد آزما ہوتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ مدنی زندگی۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی تشکیل سے لے کر اسلام کے پہلے فیصلہ کن مارکے غزوہ بدر کو عبور کرتے ہوئے سیرت طیبہ جب احد، احزاب، حنین اور تبوک تک پہنچی تو سونا آگ میں پک کر کندن بن چکا تھا۔ فاتح مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک مضبوط چٹان مسلمانوں کے سامنے کھڑی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے احکامات لوگوں تک پہنچائیں اور شہادت لیں کہ آپ کو اللہ نے جو بار گراں جو امانت سونپی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانت ادا کر دی۔ 1,24,000 یا 44,000 انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر سامنے تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا، سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے جو موجود نہ ہو وہ تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ منشور اسلامی۔ توحید۔ تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ اکیلا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ عقیدہ توحید ہماری زندگی کا اولین مقصد اور بنیاد ہونی چاہیے۔ پھر جان و مال کے متعلق فرمایا، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے لیے آج کے دن کی، اس مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت۔ جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی، جاہلیت کے خون ختم کر دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کر کے مثال قائم کی۔ سود کے متعلق فرمایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کا سود ختم کر دیا اور دور جاہلیت کے سود میں سے عبداللہ بن عبد المطلب کا سود ختم کر دیا۔ عورتوں کے حقوق و فرائض۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور فرمایا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے، انہیں معروف کے مطابق کھلاؤ اور پہناؤ۔ مردوں کا حق اور عورتوں کو نصیحت کی کہ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے خوابگاہوں میں کسی دوسرے کو نہ آنے دیں اور کسی بے حیائی کی مرتکب نہ ہوں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت نہ مارنا۔
قرآن کے متعلق خطبہ حجۃ الوداع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، مہر ختم رسالت۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ وراثت کے متعلق فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میراث میں سے ہر وارث کا حق رکھ دیا ہے، لہٰذا اب تم وراثت اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے، اور وصیت صرف تہائی مال کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کے احکامات تنبیہات کی صورت میں بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرما دیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن روح، تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز میں لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت حق کی گواہی دیتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ لوگوں نے پکار کر کہا، ہم شہادت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری خطبہ حجۃ الوداع ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اعتقادی اور اخلاقی انقلاب بھی تھا اور سیاسی انقلاب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ایک اجتماعی گروہ کی حیثیت سے سامنے رکھا اور اصلاح کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب العین کو پوری گہرائی سے اگر ہم سب ذہن نشین کریں تو پھر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار اور قرآن پاک کے نکات واضح طور پر ہم سب کے سامنے نظر آتے ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی کہا، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ یاد رکھو، کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی شیطان کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مناسک حج ادا کیے، اور تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں، بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جدوجہد کا آغاز فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خطبہ حجۃ الوداع کے تمام احکامات پر مکمل طریقے سے عمل کرنے والا بنائے، آمین۔
وما علینا الا البلاغ. گل از خطا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختار شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخت آموختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را خیات ازل دوختہ بر قامت زیبا خیات ازل دوختہ بر قامت زیبا در قد توئی جامعے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد توئی جامعے